ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت دا کروڑا مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات نے سانو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اساں تہانوں امت وسط پیدا فرمایا تاکہ تسی لوگاں دی گواہی دیو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈے عملاں دی گواہی دے من۔ امام بخاری حدیث پاک نقل کر دینے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاشر دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام نو بلائے گا اور انہوں دی امت نو اللہ بلائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پیارے نوح کیا تسی میرا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا؟ آپ عرض کریں گے کہ یا اللہ میں تیرا پیغام اس قوم تک پہنچایا۔ قوم نو اللہ پوچھے گا کہ تہاڈے تک میرا پیغام پہنچیا؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کر دے رہے ہیں اور 950 سال دے اندر 30-40 بندے صرف مسلمان ہوئے تو قوم انکار کر دے گی کہ ساڑھے تک حضرت نوح علیہ السلام نے یا اللہ تیرا پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ جدو بحث تمہیس ہو جائے جھگڑا ہو جائے پھر اصول و قانون ہے کہ دونوں طرف والے لوگ دلائل پیش کر دینے گواہ پیش کر دینے پھر فیصلہ ہوندہ ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دا زمانہ خلافت ہاں ایک نوجوان آپ دی بارگاہ پیش ہویا اس نے کہ حضور میری ماں ہے اور وہ میں اپنا بیٹا ہی نہیں من دی اس لیے پھر میرا جائیداد حصہ نہیں بنے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اس نے بلا اس نے بی بی بلائی مولا علی شیر خدا اس تو پوچھ دے نہیں کہ کیا تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کیا حضور میرا تو نکاح ہی نہیں ہویا یہ جھوٹ بولدا ہے میرا بیٹا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نوجوان کیا تیری ماں ہے؟ اس نے عرض کی تھی حضور میری ماں ہے۔ آپ فرماندن اچھا تو گواہ پیش کر۔ اور نوجوان گیا اس نے کوئی 25 بندے لے اندے انہاں بندیاں نے آ کے گواہی دیتی کہ حضور اس دی ماں ہے۔ اس بی بی نو مولا علی شیر خدا پوچھ دینے کہ ہاں تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں میرا نکاح ہی نہیں ہویا۔ آپ فرماندے نے پھر تو بھی گواہ لایا۔ تو
تو وہ بی بی گئی، اس نے کوئی 25 آندے ہاں تو بی بی نے 40 بندے لے آندے، انہاں کے گواہی پیش کی تھی کہ حضور اس دا نکاح ہی نہیں ہویا۔ تو ظاہر ہے جدوں جھیڑے جھگڑے پھس جاندے ہیں پھر گواہ دے دلائل لگے ہوندے ہیں، یہی ہے نا طریقہ کار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو اللہ نے شان بخشی ہے کہ پہلیاں امتاں تے انہاں دی گواہی طلب کیتی جائے گی، انہاں نو گویا کہ جج بنایا جائے گا، انہاں دی فضیلت اور برتری اللہ قرآن وچ بیان کر رہا ہے۔ اور وجہ کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام نبیاں دے سردار نے، حضور دا گھرانہ تمام نبیاں دے گھرانیاں دا سردار ہے، حضور دے صحابہ تمام نبیاں دے صحابہ دے سردار نے، اور حضور دی امت تمام نبیاں دی امتاں دی سردار ہے۔ اسے واسطے اس امت نو بطور گواہ پیش کیتا جائے گا۔ اللہ دا قرآن آکھ رہا ہے جدوں 40 بندے گواہ آگئے تو ہن مسئلہ پھس گیا، لوگ پریشان ہو گئے کہ اے تو جیڑا ایڈا اوکھا ہے، اے حل نہیں نکلے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا دے سینہ تے ایک دفعہ ہاتھ پھیریا اور فرمایا کہ علی تو ساری زندگی جتنے فیصلے کرے گا کدی غلطی نہیں ہوئے گی۔ تو مولا علی شیر خدا نے جدوں بھی فیصلہ کیتا آپ نو کدی بھی ابہام نہیں ہویا، پریشانی نہیں ہوئی، آپ مسکرائے فرمایا کوئی مشکل نہیں مسئلہ۔ لوگ حیران سن کہ یہ حل کی نکلے گا، آپ نے کی کیتا؟ آپ نے اس عورت نو آکھیا کہ تیرا وارث کون ہے؟ وہ دے بھائی آگئے، آپ انہوں نے پوچھ دے ہیں تسی اجازت دین دے ہو کہ میں تو ہاڑی اس بینڈ دا کسے بندے نہ نکاح کر دے ماں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ساڑی طرفو اجازت ہے، آپ نے اختیار ہے جتھے مرضی آپ نکاح کر دے ہو۔ آپ نے اسی طرح مجمع لگا ہویا، آپ ارشاد فرماندے نے کہ میرا دل کر رہا ہے اسے نوجوان نہ لستا نکاح کر دیتا جائے۔ جدو نکاح دی بات ہوئی بی بی تڑپ اٹھی، اس نے کہا نہیں حضور اے میرا بیٹا ہے، اس نہ میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مسئلہ ہوندہ ہے کہ جدو بھی اس طرح دا چکر ہو جائے تو جیڑا ہو جائے، پھر دلائل ہونے چاہیے دن دونوں طرف، پھر فیصلہ ہو جائے گا جس تے دلیل مضبوط ہوئے وہ دے حق کے فیصلہ ہو گیا۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام تے بھی بیان کیتا ہے، زلیخا سیدنا یوسف علیہ السلام نو ایک کمرے چ لے گئی، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پنجے، چھٹیں، 7ویں کمرے چ لے کے چلے گئی۔ ہر کمرے دے اندرو تالے لاندھی آئی۔ جدو آخری کمرے چ آئی اس نے اپنی خواہش دا اظہار کر دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، اور صرف نبی بھی نہیں، اللہ نے آپ نے ایک ایسی شان دیتی ہے، بہت کم ایسا ہویا ہے۔ آپ خود بھی نبی نے، آپ دے والد بھی نبی نے، آپ دے دادا بھی نبی نے، آپ دے پردادا بھی نبی نے۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام، انہوں دے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، انہوں دے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو 4 پشتہ ہی نبوت والیاں ہیں۔ تو آپ ایسا کم کریں، تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دوڑ پہ، جدوں دوڑے تو پہلا تالا کھل گیا، دوسرا بھی کھل گیا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھٹا، 7ویں تے آ کے تھوڑی جی دیر ہو گئی۔ آپ رکے، زلیخا نے آ کے پچھو قمیض پکڑ لیا، تالا وہ بھی کھل گیا، لیکن وہ دیر دی وجہ تو قمیض پکڑی گئی۔ آپ گھسیٹ کے باہر نکلے تو قمیض پچھو پھٹ گئی۔ جدوں باہر نکلے زلیخا دا خاوند اگے سامنے کھڑا ہے، زلیخا نال ہی بول اٹھی کہ جڑا تو ہڈے گھر دے نال ایسا ارادہ کرے وہ دی کی سزا ہونی چاہیے دی؟ یعنی اپنے آپ نو بری و ذمہ کرنا چاہتی ہے، وہ میرا قصور نہیں ہے، قصور حضرت یوسف علیہ السلام دا ہے۔ ہون دلائل ہونے چاہیے دھیان کہ قصور کس دا ہے۔ تو پنگوڑے دے اندر ایک بچہ ہاں، بالکل چھوٹا جڑا گفتگو نہیں کردا، لیکن اللہ رب العزت نے اس نے کلام دی توفیق عطا کر دی۔ وہ بول اٹھیا، اس نے کہا میں گواہی دینا ہاں، میری بات غور نال سنی جائے تو ہنو سچائی دا پتہ چل جائے گا جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ اللہ دا قرآن گواہ ہے کہ اس بچے نے ایک لفظ بولے، اس نے کہا قمیض دیکھو، اگر اگو پھٹیا ہوئے تو پھر زلیخا سچی، اور اگر قمیض پچھلی طرف پھٹیا ہوئے پھر زلیخا جھوٹی، سیدنا یوسف علیہ السلام سچے۔
تو قمیض دیکھا گیا تو پچھلے طرف پھٹی ہا. اس نے کیا کیوں ایسا ہویا ہے؟ زلیخا پچھو پکڑتی رہی ہے, آپ اگے دوڑے رہن تاں قمیض پھٹ گئی ہے. تو دلیل مضبوط ہو گئی. پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ ہو گئے. یہ بھی اللہ دی عجیب شان ہے کہ بھائیاں نے کنویں سٹ دیتا, پھر بھائیاں نے بیچ دیتا, پھر وکدے وکدے زلیخا دے گھر آ گئے, پھر جیل چلے گئے, پھر اس سارے معاملات تو بعد اللہ نے بادشاہی عطا کر دی. بادشاہی دیتی تو 12 سال قحط آ گیا. آپ نے 12 سال پہلے دے غلہ جمع کر کے رکھنا شروع کیتا. ہر سال 1 سال دی کنک رکھ لیں دے ہیں. 12 سال ٹھیک ہیں, خوشحالی دے ہیں. اگلے 12 سال قحط دے ہیں تو 12 سال لی جمع کر لیا. عوام آندی جاندی ہاں او غلہ دیتی جاندے ہیں. لیکن طریقہ کار ہا کہ عدل ہونا چاہیدہ ہے, انصاف ہونا چاہیدہ ہے. لین دے اندر جتنے لوگ لگ دیان ایک ایک من سب نو دیتی جاؤ. مثال ہے تو سب نو برابری. عجب تماشا ہویا, ایک نوجوان آ گیا, اس نے جدوں نہ کہا بھی ایک من لے تو چلا جاؤ, سکیا نہیں لیندہ. انہوں دین والے نے بڑی محنت سے ماجد کی تھی کہ بھائی سارے ایک من لے رہے ہیں, تو بھی لے لو, سکیا نہیں لیندہ. انہوں لے کے سیدنا یوسف علیہ السلام کو لاگے کہ عجیب نوجوان ہے, سارے اسی طرح دانے لے کے جا رہے ہیں, اے نہیں مندہ. آپ فرماندے بیٹا تو بھی لے لا تو جا. اس نے کہا نہیں لیندہ. مندر کیوں نہیں لیندہ؟ اس نے کہا اگر تو ہمیں میرا پتہ چل جائے تو اسی زیادہ دے ہوگی. اور میں تو کون ہے؟ اس نے کہا میں پنگوڑے اللہ بچہ ہاں جس تو آڈے لی گواہی دیتی ہاں کہ زلیخا جھوٹی, سیدنا یوسف علیہ السلام سچے. آپ فرماندے تیرے لی واقعی کوئی قانون نہیں ہے, جتنے مرضی لے کے جا. تو گواہی ایک قانون ہے, ایک اصول ہے. اور حضور دی امت نو اللہ نے شرف بخشیا ہے. بخاری دی روایت کہ جس بندے لئی نبی پاک دے امتی 4 گواہی دے دیں کہ اچھا بندہ ہے, اللہ فرماندہ قبول کر لی, بندہ اچھا ہے تو اچھا ہی سے. پھر 4 نہ ہون 3 بندے گواہی دیں کہ بندہ چنگا ہا, دنیا تو چلا گیا ہے. اللہ فرشتہ نے فرماندہ بس دی گواہی قبول. اے میرے محبوب دے 3 بندے نے گواہی دے دیتی نیک بندہ ہا, انہاں دی گل ٹھیک. 3 نہ ہون, فرمایا 2 ہون. اے حضور دی امت دی شان ہے. اللہ قرآن اچھ بیان کر رہا ہے کہ انہاں دی یہ شان ہے کہ تو ہنو گواہ بنایا. اور صرف ایتھو تک نہیں ہے, معاشر دے دن انج ہوئے گا کہ ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام نے, ایک طرف انہاں دی قوم ہے. جھگڑا ہو رہا ہے نبی اور قوم دا. حضرت نوح علیہ السلام دن یا اللہ میں تیرا پیغام پہنچایا, اللہ نے معلوم ہے پہنچایا, لیکن فیصلے لئے انہی ہوندہ ہے, گواہی ہونی چاہیے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے واقعہ جائے گا گواہ پیش کرو. سیدنا نوح علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے علماء نو پیش کر دیں گے. حضور دے امت دے علماء عرض کریں گے یا اللہ اسی گواہ ہیں تیرے اس پاک پیغمبر نے تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا. قوم نو بھی ٹائم دیتا جائے گا اور پھر سوال کریں گے کہ یا اللہ گواہ ہوندہ ہے جڑا موقع تے موجود ہوئے, جڑا دیکھن والا ہوئے, اینی شاہد ہوئے. ایک قوم تو بعد دے اندر پیدا ہوئی نہ دی گواہی قبول نہیں اسی کر دے. اللہ رب العزت حضور دی امت دے علماء تے سوال کرے گا. علماء عرض کریں گے یا اللہ تیرا محبوب ساڑھے کو لایا, تیرا محبوب سچا ہے, جھوٹ نہیں بولدا. تیرے محبوب دی زبان نہیں اسی سنیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو 950 سال اللہ دا پیغام پہنچایا. لیکن بات منن گے نہیں. پھر کی ہوئے گا؟ پھر اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو بلا لیں گے, کیونکہ سب تے پھر آپ دی گواہی ہے. آپ گواہی دیں گے یا اللہ میں گواہی دینا حضرت نوح علیہ السلام نے تیرا پیغام اس قوم تک پہنچایا. اتھے قوم دی جرت نہیں ہو سکے گی کہ یہ سوال پھر کر دے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد چاہے نہیں آکھیں گے. اس لیے کہ انہوں نے منہ بند ہو جان گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری کائنات دے شاہد ہیں, آپ ہر چیز تے گواہ ہیں. اس لیے ہمت ہی نہیں کر سکیں گے کہ تو بعد چاہے انہوں دی گواہی قبول نہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی دے اندر بات نقل کر دینے کہ حضور اعمال امت دے شاہد نے, امتی جو کردہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہے.
ہر امتی دے آپ عمل نو جاندے نے او دے مقام نو جاندے ہیں اے بھی جاندے نے منافق کون ہے اصل کون ہے اے بھی جاندے نے کس امتی دیا نیکیاں دی وجہ تو اللہ نے بلندی عطا کر رہا ہے کس گناہ دی وجہ تو پھنس چکا ہے او دے تمام حالات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سوال کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے آسمان دے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسے دیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماندے نے اچھا فاروق اعظم دیاں اتنی نیکیاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غور نال دیکھیا فرمایا عائشہ خوش نہیں ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل نے چھ بات تھا کہ میرے ابا جی دا نام لوگے آپ نے فرمایا تیرے والد دی ایک غار سور والی نیکی فاروق اعظم دی زندگی بھر دی نیکیاں تو بہتر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف امتی دے حالات ہی نہیں جان دے بلکہ ہر نیکی دی ویلیو بھی جان دے ہیں کہ کس درجے دی نیکی تو ایک حصہ آیت دا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا دوسرا حصہ ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ نبی کریم علیہ السلام آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے مدینہ شریف دے اندر آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی لیکن آپ دے دل دے اندر خواہش آ کہ اللہ رب العزت کعبہ مسجد حرام بنا دے وے دل دی خواہش ہا بخاری شریف دی روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ دی ہاں تسی انج تھوڑی جی خواہش کر دے ہو اللہ خواہش پوری کرنے تے دیر ہی نہیں لگاندہ جی میں سوچی جان دے ہو اللہ انجے کر دیندہ ہے تو کی ہاں خواہش ہوئی اور خواہش دے اندر ایک آپ ہور کم کر دے ہاں حالت نماز دے اندر تھوڑا جا چہرہ اٹھا کے اسمان دی طرف وے دے ہاں انتظار ہا کہ اللہ دا حکم کس وقت آئے آپ نے ایک بنو سلمہ دا قبیلہ ہا اتھے گئے آپ ظہر دی نماز پڑھا رہے سن 2 رکعتاں آپ نے پڑھائیاں 2 اجے باقی نے اسمان دی طرف نظر اٹھا کے دیکھیا اللہ رب العزت نے اسے وقت ہی تبدیل کر دیتا کعبہ اور اللہ نے کی فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها محبوب اسی بار بار تہاڈا چہرہ اسمان دی طرف اٹھے ہوا دیکھ رہے ہیں جس سے تسی راضی ہو کعبہ وہی بنا دینے مسئلہ عجیب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور جنہ لوگوں نے حج یا عمرہ کیتا ہے انہوں نے یہ سمجھ آسانی نہ لائے گی یہ مدینہ پاک دے اندر مسجد ہے انہوں نے قبلتین اس دا جڑا کعبہ ہا او اس طرف ہا بالکل انجنو سدھا یعنی کعبے دے الٹ آپ اس طرف امام بن کے کھڑے ہیں اے مقتدی پیچھے کھڑے ہیں اور اللہ دا حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ محبوب ہونے ہی چہرہ پھیر دیو ادھے امام اس طرف کھڑا ہوئے منہ بھی ادھے ہوئے تے این جدو پھیرن گے تو اس طرف کعبہ ہے آپ نے جدو چہرہ انج پھیریا اللہ فرما رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کہ کعبہ اس لیے سی بنایا ہا کہ دنیا نو دکھا دے بھی حضور دی پیروی کون کردہ ایک عجیب چیکنگ ہا کہ جو پچھے کھڑے ہیں ایک ہی کریں گے لیکن اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلام ہیں سرکار منہ آپ نے پھیریا تو چل کے ایدے آ گئے کیونکہ کعبہ اس طرف ہے آپ نے ایدے منہ کر لیا ان نمازی پناہ منہ کر کے کھڑے نے انہوں بھی دیر کوئی نہ لگائی انہوں بھی چہرے پھیرے تو ایدے موڑ لے کسی نے پوچھا کوئی نہیں کہ یا رسول اللہ کیوں ایسا ہو رہا ہے باقی 2 رکعتیں ایدے منہ کر کے پڑھ لیں اللہ کریم نے ان لوگاں دیئے اتباع اور پیروی نو قرآن دا حصہ بنا دیتا کہ قیامت تک دنیا پڑھتی رہے کہ حضور دے غلام ایسے ہیں کہ وہ پوچھتے بھی نہ جدے حضور دا چہرہ اُدے وہی پھیر چھڑ دیا بس اچھا اے طبقہ تو حضور دے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے مسجد نبوی دے اندر جماعت ہو رہی
اتھو ایک بندہ گیا، اس نے کہا لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ادھے پھیر لیا ہے، انہاں سن کے اتھے ہی پھیر چھڑیا، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے اور مخلص غلام ہیں۔ یہ بات اللہ نے قرآن اچ بیان کر دیتیاں کہ بھی یہ ساری دنیا تے غالب کس طرح آنگے۔ غلبے دی ایکو وجہ ہے کہ دو جہانہ دے سردار دی مکمل پیروی کرنے والے، مرضی اپنی نہیں کرنے والے، اپنی مرضی کرنے والا ناکام، حضور دی غلامی کرنے والا کامیاب۔ اور انہاں لوگوں دی شان ہے، موتا امام مالک دے اندر روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی، 2 رکعتاں پڑھیاں، آپ نے سلام پھیر دیتا۔ تو آڈا امام 2 رکعتاں تے سلام پھیرے کی کر سو؟ طریقہ ہی ہوندہ ہے جو سلام پھیریں لگ سین السلام علیکم ورحم، سیانے بندے ہوئے تو پیچھے کھڑا ہو جیسی اللہ اکبر، بھئی پیچھے 2 رکعتاں اجے باقی ہیں۔ صحابہ نے نہیں کیتا، انہوں نے علی سلام پھیر دیتا، سلام پھر گیا، چپ بیٹھے نے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن آج تو بعد 2 رکعتاں ہو گئی ہیں نا زہر دیاں، یہ لفظ نہیں انہوں تو آکھے جا رہے کہ یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہو، یا رسول اللہ آج تو بعد 2 رکعتاں ہو گئی ہیں نا۔ ایک روایتیں بھی ہے کہ ایک نے کہا یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہو یا رکعتاں 2 ہو گئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کی آکھ رہا ہے، وہ بندے نو آدھہان کیا دین جی ذل یدین، لفظ ہاں نا دی ایک مطلب نام ہاں جی ذل یدین، تو آکھیا بھی یہ ذل یدین کی یادہ ہے۔ صحابہ دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 رکعتاں پڑھیاں نے، اچھا آپ فرماندے چلو 2 اور پڑھ لینے ہیں۔ ایک دن یہ گلاں ہو گئیاں، آپ نے 2 اور پڑھیاں، 4 ہو گئیاں۔ اپنی انج 2 تے گلاں ہو جان 4 ہو جاسن نہیں ہوں دیاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معاملہ ہے، لیکن انہوں نے مسئلہ آگے سکھا دیتا۔ آپ نے فرمایا لوگو میں بھولدا نہیں ہاں، میں نو بھلا دیتا جاندہ ہے تاکہ میری امت علی بھول جانا بھی سنت ہو جائے۔ وہ ترتیب ایسی سکھائی ہے کہ پچھلے ادب آداب والے لوگ ہیں نے کیوں کی سوال ہی نہیں۔ ابو داؤد شریف دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتی سمیت نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نے بھی جتیاں پائی ہوئی ہیں، آپ نے نماز دے اندر ہی جتیاں اتار دیتی ہیں، صحابہ نے بھی اتار دیتی ہیں۔ سرکار نے سلام پھیرے اور سوال کیتا جتیاں کیوں اتاریاں نے؟ صحابہ نے یا رسول اللہ سے توڑنے والے ویک کی رکھنے ہیں، تو سی پا کے پڑھ رہے ہیں، سی پا کے پڑھ رہے ہیں، تو سا اتار دیتیاں، بس اساں بھی اتار دیتیاں۔ ادھے قانون اپنا ہے ہی نہیں، قانون ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی والا ہے، جی میں آکھی جان انہیں کیتی جانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں امیر دی اطاعت کرو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے نے، رستے دے اندر غیر مسلمان نے ایک چال چلی کہ نوجوان عورتاں بے پردہ کھڑیاں کر دیتیاں کہ مسلمان گزرن گے انہاں دیاں نظراں پوین گیاں، ایمان جو ہے متزلزل ہو جان گے، لیکن مسلمانہ دا سپاہ سالار ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے اگے چل رہے ہیں۔ انہاں دیکھیا اچھا عورتاں کھڑیاں ہوئیاں نے، این پیچھے مڑ کے فوج نو آدن سب اکھی بند کر کے چلنا شروع کر دے، سب نے اکھی بند کر دیتی ہیں، ایک نے بھی نہیں کھولیاں، 3 میل اکھی بند کر کے فوج چل دی گئی۔ 3 میل تو بعد اکھی کھول دیو، 3 میل تک ہی انہوں نے عورتاں کھڑیاں کیتی ہوئیاں۔ تو یہ طبقہ تو وہ ہے کہ حضور کسی نو امیر بنا دین اس دی منن والا ہے، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی کیویں نہ کرنے والے ہوں۔ حدیبیہ جدوں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، احرام بن کے گئے، 6 سال ہو گئے ہجرت نو۔ حدیبیہ جو ہے اس شہر مکہ تو کوئی 8 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، آپ نے ڈیرہ لگایا، 1500 صحابی آپ دے نال ہے۔ تو قریش مکہ نو پتہ لگا بھی یہ شاید جنگ کرنے آئے نے، یہ مکہ شریف تے قبضہ کرنا چاہندے نے، تو آپ نے صحابہ مشورہ کیتا کہ ایک وفد بھیج دیتا جائے، انہوں نے دسیا جائے اسی عمرے لئی آئے ہیں، جنگ لئی نہیں آئے۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو اتفاق ہو گیا کہ بڑے معزز ہیں اور وہ لوگ بھی انہاں دی عزت کریں گے، انہاں دا بہت بڑا قبیلہ ہے تو انہاں دی بات بھی منن گے، نال انہاں نو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ بھیج دیتا۔ انہوں نے کی کیتا؟ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا کہ اے کعبہ ہے تو ہر لی اجازت ہے طواف کر لو، عمرہ کر لو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے اجازت نہیں ہے۔ پیچھے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کتنا خوش قسمت ہے کہ عمرہ کر لے گا۔ آپ نے فرمایا میرے بغیر کر لے گا عثمان عمرہ؟ اے نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک نہ کریں اور عثمان عمرہ کر لیں۔ ادھے آپ نے اے بات کی تھی، ادھے کافر آدھے ہیں کہ عثمان تسی عمرہ کر لو۔ آپ نے فرمایا میرا نبی عمرہ کرے تو ہو سکتا ہے، عثمان اکلے کدی بھی عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی تو کعبے نو بھی حضور دا صدقہ وینے ہیں، نبی پاک ہون آ جان آپ طواف کر لیں، عثمان طواف کر لے گا، اگر سرکار نہ آن عثمان کدی بھی طواف نہیں کرے گا۔ انہوں نے ایمانی سے بات ہے کہ اگے اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہون گے، پیچھے پیچھے اسی ہوں گے۔ جدوں یہ پوزیشن ہو جائے پھر ایک انعام اللہ رب العزت دیندہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرنے والا ہو جائے، اللہ رب العزت ساری دنیا نے اس دی غلامی چ دے دیندہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے، آپ دی اپنی بھی شان عجیب ہے، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ویسے بھی فاروق اعظم دی اولاد جو ہے۔ آپ بیٹھے سن نا، ایک بندہ جڑا ہے وہ گوڑ لے کے نا مختلف سواریاں تے گزر رہا، کوئی 40 اونٹ ہان جنہ تے گوڑ لے کے گزر رہا، تو آپ نے بلایا پوچھا بیلیاں کی ہے؟ اس نے کہا حضور نمک ہے۔ آپ مسکرائے فرمایا چلو نمک ہی ہوئے گا۔ جدو گھر جا کے بوریاں کھولیاں سارا نمک ہی نکلیا۔ پھر آپس سے مشورہ کر رہے ہیں کہ چکر کی ہویا، گوڑ پایا ہاں نمک نکل رہا ہے۔ انہوں نے کیا کوئی درویش ہے جدی زبان جو لفظ نکل گیا ہونا ہے؟ انہوں نے کہا ہون پھر کی کریے؟ نہ کہا پھر انہیں کولو گزرو۔ پھر بوریاں لدیاں نمک والیاں، پھر بابا جی دے کولو گزرے۔ آپ پوچھ دینے کی ہے؟ انہوں نے کہا جی گوڑ ہے۔ اچھا اچھا، فرما گوڑی ہوئے گا۔ جا کے گھر لائے ہون گوڑی ہو گیا۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار چاہ رہے ہیں، ایک بی بی لسی لے کے آ رہی ہے، وہ کسے روڑے دے نال اڑی ڈگ گئی، جگ بھی ڈول گیا، وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا عمر کیسا خلیفہ ہیں، تیرے دور دے اندر زمین میری لسی پی گئی ہے۔ آپ فرماندے نے پریشان نہ ہو، آپ دے کل در رہا، آپ نے زمین تے ماریا، آکھا میرے ہوندے ہیں تو حق کھا سکری کسے دا؟ اس دا جگ لیا اور پھر لسی واپس لے لی، اور بی بی نے آکھیا سے مٹی بھی نہیں ہونی صاف ہے۔ یہی وجہ کہ مصر دے گورنر نے آپ نے خط لکھیا کہ حضور اے دریائے نیل مصر دا ہر سال بند ہو جاندہ ہے، اور اتھو دے لوگاں دا ایک طریقہ ہے، ایک بی بی نو جو ہے میک اپ کرا کے قتل کر کے وچ پھینک دیندے نے پھر چلدا ہے، تو اے درست ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا، اسلام نہیں اجازت دیندہ، نہ کہ پھر دریا نہیں چلدا۔ آپ نے دریا نو خط لکھ دیتا، فرمایا دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے میں حضور کا غلام تجھے حکم دیتا ہوں چل، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تیرے پانی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اور اس نے آکے جا کے دریا دے درمیان رکا رکھنا، دوڑ پمنا ہے، ایسا نہ ہوئے پانی تیرے تو نہ کراس کر جائے۔ جس نے رکا رکھیا اس نے وچ رکھیا اور دوڑ پہ آجے کنارے نہیں پہنچیا، پانی پیچھو گزر گیا۔ ایک ہی وجہ ہے، یہ وجہ آپ کو لو پوچھی گئی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لو کہ کمال ہو گئی ہے، 25 لاکھ مربع میل علاقے تے حکومت ہے تو اڈی بڑے دنا آدمی ہو، فرمایا کوئی دنائی نہیں ہے عمر فاروق دی، کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر دی کی حالت ہے، میرے والد نے ایک دن اٹھ کھڑے کر دی، 7 اٹھ، آکھیا عمر انہوں نے ایک قطار سدھیاں کھڑا کر، مندن سارا دن سدھے نہیں کر سک گیا، جدو حضور دا غلام ہو گیا ساری دنیا میرے سامنے سدھی ہو جاتی۔
میں ایک مثال تانوں دینا، حدیث پاک امام حاکم نے المستدرک دے اندر نقل کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اپنے والد دی خدمت کرے گا بیٹا اس دی خدمت کرے گا، جڑا دادے دی خدمت کرے گا پوتا بھی اس دی خدمت کرے گا۔ اچھا والد دا جتنا ہلکا ہے اتنا او دا غلام ہو رہا ہے، یعنی والد دی خدمت کی تھی او دا اثر اگے اولاد تے چلا گیا، دادے دی خدمت کی تھی تو اثر پوتریاں تک چلا گیا۔ تو جے ساری کائنات دے سردار دی خدمت کرے اگے بھی ساری کائنات دی غلام ہو جائے گی، کہ جدو باپ دی خدمت دا صلہ بیٹے والو مل رہا ہے، دادے دی خدمت دا صلہ پوترے والو مل رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دا صلہ کتوں ملے گا؟ وہ چیزاں اسی بھلا بیٹھے ہیں، وہ اج اسی ذلت اور رسوائی دے اندر آئے ہیں، پھنس چکے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے ہیں، مولا علی شیر خدا دے بڑے بیٹے ہیں۔ طریقہ چونکہ حضور دائے ہاں کہ آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو میری آل ہے ایک ٹائم کھانا ملے انہوں ایک ٹائم نہ ملے۔ آپ نے خود دعا کیتی ہے کہ بے انہوں زیادہ دنیا دی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ہو رہا تو لونڈی ہاں خادمہ ہاں سیدنا امام حسن دی ایک دن اس نے دیکھیا ابھی انہوں نے گھر کھانا نہیں صحیح پکدا، غربت ہے، وہ گھر گئی، اس نے سونے دی ایک ڈلی لین دی اور آپ دی خدمت پیش کی تھی کہ حضور ہے سونا ہے، چلو کوئی 4 دن اچھے گزر جان گے۔ آپ مسکرائے، آپ نے اپنا پیر مارے اپنے سین تے اور سارا سین ہی سونا ہو گیا۔ فرمایا بی بی سانو اس چیز دی ضرورت نہیں ہے، میں چاہواں تو اس ساری زمین سونا ہو جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم یہ ہے ایک ٹائم کھا لئیے ایک ٹائم نہ کھائیے۔ تو یہ مسئلہ ہی نہیں سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماندے نے، آپ فرماندے نے اگر میں چاہواں احد پہاڑ سونے دا بن کے میرے نال چلنا شروع کر دے۔ تو جنہ لوگاں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کیتی ہے اور دنیا انہوں دی غلام ہو گئی، جنہ پیروی نہیں کیتی انہوں دے گھارہ لے بھی غلام کوئی نہ ہے۔ چہ جائے کہ اگیالی بات ہے گھر دے بندے اولاد بھی نہ مننی۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے غلامی کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، ہندوستان نے چاہ کے ڈیرہ لگا لیا تو ایک تالاب ہاں اور دے وچ وضو کر لیندے ہیں۔ جدو لوگاں نے دیکھا کہ ساری دنیا نے دی غلام ہو رہی ہے تو بادشاہ وقت نے حکم دیتا کہ بھئی اس درویش نے تو اٹھا دیتا جائے، یہ چلا جائے کہ دی سارا ہندوستان کلمہ نہ پڑھ لوے۔ آپ نے کی کیتا ایک لوٹا پانی دا ہاں او تالاب دے وچوں انج بھرے اور سارا تالاب ہی لوٹے چی بند کر لے، اور جدوں چلنے لگے نا تو جڑا ہندوہ دا بڑا بوتا جنہوں خدا سمجھ دے ہاں انہوں آکھا میرا لوٹا پکڑ تو بھی اگے چلنا شروع ہو جائے، انہوں دا خدا بھی چلنا شروع ہو گیا لوٹا پکڑ کے، اس کو دوڑ کے گئے کہ وہ تو درویش ہی ایسا ہے، وہ ساڑھے خدا بھی وہ دا لوٹا پکڑ کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے تاکہ انہوں روک لیا جائے۔ اس ساری ترتیب صرف حضور دی غلامی چاہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ دے دورج کی ہاں آپ دیکھ دے ہیں کہ لوگ دودھ لے کے گزر دے نے، اچھا کتھے جان دے ہو؟ ہندو جوگی ہاں اتھے جا کے پیش کر دے ہیں، فرمایا اتھے لایا کرو درویش پیمن، تو نہ کیا اگر ادھر دودھ نہ دے بھی ہے تو ساڑیاں مجی جو ہیں انہوں نے تھانا چو خون عمدہ ہے۔ فرمایا نہیں ادھے دودھ دے ہو، دودھ ادھے دینا شروع کیتا، ہندو جوگی نے ہوا دے اندر اڑنا شروع کر دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص ہوا دے اندر اڑدا تو ہنو نظر آئے لیکن میری سنت دے خلاف ہوئے اور جادوگر ہو سکتا ہے اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کی کیتا، آپ تو نہیں اڑے، جتیاں نو حکم فرمایا تسی اڑو، جتیاں اڑیاں اور جادوگر نو مار مار کے تھلے اتارے، لوگاں نو دس دیتا کہ جتھے انہوں نے جادو دا کمال پہنچ دا ہے اتھے تو اللہ والے دی جتیاں بھی پہنچ جان دیا ہیں، اور یہ ساری ترتیب صرف حضور دی غلامی دے اندر ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نیک سہل بادشاہ ہو، ایو بندہ ہے جڑا ہر روز 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھدا بادشاہ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ارشاد فرمایا سلطان محمود ایک ویری پڑھیا کر تیرا 1,00,000 شمار کر لواں۔
لوگاں دے مسائل سنے کر، انہاں دے دکھ سنے کر، انہاں دے معاملات دا حل کڈیا کر، سارا دن رات اسے چی تیرا صرف ہو جاندہ ہے۔ پھر درود آپ نے سکھایا، پھر سلطان محمود ایک ویری پڑھ دہا، او دا نام آگیا درود لکھی، بھئی ایک ویری پڑھیں لکھ مرتبہ درود پاک دا اجر مل جائے گا۔ اے سلطان محمود غزنوی 17 دفعہ ہندوستان تے حملہ کیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ تو 17 مرتبہ حملہ کیتا ہے، ہندوستان نہیں فتح ہویا۔ اس زمانے دے ولی کامل سن حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، آپ دے مرشد ہان، انہوں دے کول چلے گئے کہ بھی اتنی دفعہ حملہ کیتا ہے فتح نہیں ہو رہا۔ انہوں نے اپنا کرتا اتار کے دے دیتا، انہوں نے کہا جو دعا مرضی مانگ لینا، لیکن کرتا میرا ہاتھ پکڑ کے دعا کرنا، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ سلطان محمود چل پیا، آکے ہندوستان تے حملہ کیتا، تو کچھ دیر بعد سپاہی آگے کہ حضور شکست ہو رہی ہے، فتح نہیں ہو رہی۔ آپ نے وضو کیتا، 2 نفل پڑے، کرتا اور پکڑے، آکھے یا اللہ تیرے محبوب بندے دا کرتا ہے، ادھا وسیلہ کر کے دعا کر رہے ہیں ہندوستان نو فتح دے دے۔ تھوڑی دیر ہوئی وہ سپاہی آگے حضور فتح ہو گئی، بڑے خوش ہو گئے۔ جدو واپس پہنچے نا غزنی دے اندر، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ گئے اپنے مرشد ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کو کہ حضور کمال کر دیتا، کرتے دی وجہ تو اللہ نے فتح دے دیتا۔ انہاں کہ کی کیتا کی کرتے نال، کہ دعا کیتی ہے یا اللہ ہندوستان فتح ہو جائے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے، فرمایا کمال کیتا ہے، کرتے کو کم ہی نہیں لیا کہ جدوں دعا منگی ہا تو دعا منگنیاں یا اللہ پورے ہندوستان نو اسلام دی دولت عطا کر دے، تو پورا ہندوستان ہی مسلمان ہو جاوے ہا، اور فتح کر کے کی لب جائے گا۔ ایو طبقہ ہا جنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کیتی ہے، اور جس نے بھی کیتی ہے یہ بات سچی 100% کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وفا جویں جویں اسی چھوڑ دے جانے ہیں انہیں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو ایک بات میں آخری سنا دے ماں، صرف اس لیے کہ شاید سمجھ آ جائے۔ میں ایک جگہ تے پڑھ رہا ہم کہ ایک بندہ ہے، اس نے کتنی پڑھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتیں ہیں، اجی بیٹھ جاؤ، میں تو آڈے کو آپ لے لے سپیس بیٹھو، ہاں جی، وہ جی گل ساری خراب ہو جائے تو پھر کتنا گڑبڑ ہوئے گی۔ تو انہوں نے پڑھیا کی غیر مسلم ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی بیویاں دے نال کھانا کھا رہے سے، تو سرکار دا طریقہ کی ہا، عادت مبارکہ آپ دیئے ہا کہ آپ کدی کدی اپنے گھر والے نال مل کے کھانا کھان دے ہاں، بیوی نال بھی مل کے کھانا کھان دے ہاں، اور کدی ایسا بھی کر دے ہاں کہ ایک لقمہ آپ پہلے توڑ کے تے بیوی دے منہ اچ پا دیں دے ہاں۔ ایک غیر مسلم نے پڑھیا، وہ حیران ہو گیا بھی اس سچ کی راز ہے۔ اس نے کہا چلو میں بھی چیک کر لوں، اگر مسلمانہ دا نبی ہے کوئی بات ضرور ہوئے گی، انہاں دی آدامہ انہیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ بیوی لے کے کھانا آئی، اس نے بٹھایا، لقمہ توڑیا، بیوی دا بازو پکڑا کہ ٹھہر جا، اور لقمہ سالانہ لا کے جدوں دے منہ اچ پان لگا، اس نے بازو پکڑ لیا گھر والے دا کہ ٹھہر، یہ کی کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ پڑھیا ہے، میں سوچیا ایسے حکمت کی ہے چیک کریے۔ انہوں نے کہا حکمت میں دسنیاں پہلے کلمہ پڑھ۔ کہ کیوں؟ میں کہا تو کلمہ پڑھ لے بس ٹھیک ہے، حکمت ہے۔ کلمہ پڑھیا اس نے، انہوں نے کہا حکمت ہے کہ میں تیرے تو اتنی تنگ آ چکی ہم کہ آج کھانے چ میں زہر ملا کے آئی، اور تو ہی وہ پہلا لقمہ میرے منہ پانا شروع کیتا، اگر تو نبی پاک دی ادا نہ اپنا دو ڈائریکٹ کھا لیندو تو مر جانا ہا۔ اے حضور دی ایک ادا نے تیری زندگی بچا لی ہے، لہٰذا تو کلمہ پڑھ، اور نظام ہی ٹھیک ہو گیا۔
تو یہ حقیقت بات ہے کہ حضور دیاں ادامہ زندگی بچا لیا کر دیا نے، نبی پاک دیاں ادامہ عزت دیں دیا ہیں، حضور دیاں ادامہ آخرت سرخرو کر دیا نے۔ اتھو والا معاملہ انہیں جھوٹا موٹھا ہے، وہ 4 دن ہے نو گزر جان گے، کئیاں دے گزر گئے اپنے گزر جان گے، کئی ہور آ جان گے، یہی سلسلہ چلدا رہے گا۔ لیکن دنا بندہ وہ ہے جس نے اپنے نبی دی پیروی کر لی، جس نے پیروی نہ کیتی انہیں ٹائم شیم گزار دیتا، وہ وقت اس نے ضائع کیتا۔ کمال وقت ہی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چ گزر جائے۔ اللہ پاک دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم مینوں بھی آپ نو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی زندہ رکھے، اللہ اس سے تہی موت عطا فرمائے۔ باخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔